السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مسئلہ کچھ تھوڑا سا تقدیر کے متعلق بھی ہے کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ کان امر اللہ مفعولا، فیصلے سارے اللہ کے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ یاد رکھیں کہ مصیبت آتی ہے تو بإذن اللہ، فائدہ ہوتا ہے تو بإذن اللہ۔ جب انسان اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون۔ یہ سیدھے راستے پر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جن کا عملی رویہ مصیبت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، یاد رکھو کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں، اور جو خطا ہو گئی وہ تم پر آنے والی نہیں تھی۔ یعنی جو آئی وہ جانے والی نہیں تھی، اسے ایکسیپٹ کرو۔ جب انسان فیکٹس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، حقائق کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو صحیح راستہ بتاتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ دے دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدر کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ اب لوگ اس کو الٹے معنوں میں بھی لے لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب، یہ نہیں ہے اس کا معنی، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انسان کو جب وہ صلاحیت دے گا تو وہ اس کو استعمال کس طرح سے کرے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ سب چیزیں اس کے علم میں ہیں، بلکہ اس نے لکھ کر بھی رکھی ہوئی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس نے آپ کو باندھ دیا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس سینس میں کہ نفع و نقصان اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مجھے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔